بہنیں ہماری بیٹیاں اگر مجالس کے لیے نکل رہی ہیں تو اپنے تمام اسلوب کے ساتھ نکلیں، تمام کیفیات کے ساتھ نکلیں، باپردہ نکلیں، اس لیے کہ یہ ایک عجیب بات میں بتلا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔ کتنا عجیب پیغام ہے ہمارے نبی کا، ایک عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔ اور کسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم حسین میں آنسو بہانے والے ہیں، یہ ماتمی ہیں، نبی کے گھرانے والے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں، سپورٹ کریں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب اہل بیت مولانا اظہر عباس صاحب قبلہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے کچھ ہم گفتگو کریں گے۔ یہ قبلہ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا ہمارے چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے آپ۔ جی، تو ہمارا یہ پہلا سوال ہے کہ آداب مجلس کیا ہے؟ ہمیں مجلسوں میں جانا کیسے چاہیے؟ ہمیں مجلسوں سے سیکھ کیا ملتی ہے؟ ہمیں مجلسوں سے کیا لینا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قتل حسین کے سبب مومنین کے دلوں میں ایک حرارت پیدا ہو چکی ہے، لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اب اسی مقصد کے تحت، کیونکہ ماہ محرم الحرام اس وقت اپنی تابانیوں کے ساتھ رواں دواں ہیں اور ہر جگہ پر مجالس کا سلسلہ قائم دائم ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے کچھ اصول مرتب ہیں جو علماء کی طرف سے بھی ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام، خصوصاً حضرت صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان مجالس میں شرکت فرماتی ہیں اور ان کے لیے اللہ نے قرآن حکیم جیسی نعمت کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ آل محمد تم سے ہر طریقے کی نجاست کو اللہ نے دور کر دیا ہے، آپ کو ہر نجاست سے ہمیشہ پاک و پاکیزہ رکھا ہے، نجاست کو دور کر دیا ہے، رجس آپ سے ہر اینگل سے دور ہے۔ تو پھر کیونکہ اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ان مجالس میں شرکت فرماتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم طہارت کے ساتھ جائیں، بے شک ہم باوضو جائیں، تاکہ خود ہمارے ایمان اور ہمارے ایقان میں پختگی پیدا ہو جائے، تاکہ جو رشتے معنوی ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے وہ ہماری طہارت کے سبب اور آل محمد کے تصدق میں پروردگار عالم وہ ہمیں عطا کرتا چلا جائے۔ لہٰذا ہمارا پیغام یہی ہے کہ جب بھی آپ مجالس میں جائیں تو انشاءاللہ باوضو جائیے اپنے گھر سے اور تسبیح پڑھتے ہوئے جائیے، آپ صلوات کثرت سے پڑھتے ہوئے جائیے انشاءاللہ۔ جی، تو ہمارا دوسرا سوال ہے کہ ہمیں جلوسوں میں شرکت کیسے کرنی چاہیے؟ جیسے ہم جلوس میں جا رہے ہیں، ننگے پاؤں جا رہے ہیں، یہ تو صحیح ہے، طہارت نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ ایسے سچویشن میں ہمیں کیسے جانا چاہیے؟ اصل میں یہ جلوس جو ہیں بھائی دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک ہے مجلس حسین، ایک ہے جلوس حسین۔ یہ دو چیزیں ہمیں عطا ہوتی ہیں، ہمیں مجالس میں سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے مقصد حسین کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ مجالس سے جو ہم درس حاصل کرتے ہیں، جو سبق حاصل کرتے ہیں،
ان کو دیکھنے کے لیے اور دوسری اقوام نہیں آتی ہیں کہ یہ کیا سیکھ رہے ہیں اور یہ کیا حاصل کر رہے ہیں. لیکن جب ہمارے ہاتھ میں علم ہوتا ہے، ہم یا حسین کے نعرے بلند کرتے ہوئے سڑکوں پر آتے ہیں تو دنیا ہمارے کردار کو دیکھتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ انہوں نے اب تک کیا حاصل کیا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس اینگل پہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے وہاں سیکھا ہے اس تہذیب کو ہم یہاں جلوس اعضاء میں ہم اپنے دکھائیں، اور تاکہ دنیا دیکھے کہ جب یہ یہاں پہ اتنے مہذب ہیں تو اپنی مجالس میں کتنے مہذب ہوں گے، کتنے تہذیب یافتہ ہوں گے. اور یہاں پر بھی خصوصاً ہمیں اپنے طہارت کا خیال رکھنا چاہیے. آیت اللہ حسن نصر اللہ کہا کرتے تھے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ، کہ ہر ماتمی کو چاہیے کہ وہ باوضو جلوس میں شرکت کرے. اس لیے کہ ماتم کرتے کرتے اگر ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ مؤذن کہے اللہ اکبر، تو ہم ماتم کرتے کرتے وہیں پہ مصلی بچھا لیں تو نماز پڑھ کے بتائیں. واہ، کہ پروردگار عالم کا پیغام یہ ہے، حسین کا پیغام یہ ہے. بے شک. تو زیادہ تر ہمارا سوال ہوتا ہے کہ خواتین حضرات وہ کیسے آئیں جلوسوں میں؟ ہاں، اب یہ سوال بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ہے، لہٰذا ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. خصوصاً خواتین، کیونکہ ایک اہم کردار ہے خواتین کا مجالس کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے مجلس کس نے برپا کی ہے؟ تو آپ کا جواب یہی آئے گا کہ جناب ثانیہ زہرا حضرت زینب اولیاء مقام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے. جی. یزید کے اس زندان میں جس میں آپ 2 سال تک یا 1 سال تک یا 40 دن تک آپ مقید رہیں، وہاں پہ آپ نے چلتے وقت کیا کیا؟ چلتے وقت آپ نے اپنے بھائی کے لیے فرش عزا بچھایا اور یہ اعلان کر دیا کہ یاد رکھنا کہ مستورات کا کردار اس مراسم عزا میں بھرپور طریقے سے ہے. لہذا اگر ہم اپنی مجلسوں کے لیے نکل رہے ہیں، ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اگر مجالس کے لیے نکل رہی ہیں تو اپنے تمام اسلوب کے ساتھ نکلیں، تمام کیفیات کے ساتھ نکلیں، باپردہ نکلیں. اس لیے کہ یہ ایک عجیب بات میں بتلا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے. کتنا عجیب پیغام ہے ہمارے نبی کا. ایک عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے. اور کسی دانشور کا جملہ ہے کہ تم حجاب میں رہو، دنیا اوقات میں رہے گی. بے شک. تو یہ پیغام ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے کہ مجالس میں جائیں یا جلوس میں جائیں اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں انشاءاللہ، تاکہ ثانیہ زہرا بھی راضی ہو جائیں، شہزادی کونین بھی خوشنود ہو جائیں. ہم نے مجلسوں کے بارے میں اور جلوسوں کے بارے میں تو تھوڑی سی گفتگو کر لی. اب لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کیا اہل بیت علیہ السلام اور امام زمانہ مجلسوں میں اور جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں؟ احسن، بہت اچھا یہ سوال ہے آپ کا. جی. یہ مجالس کی رونقیں، جلوس کی رونقیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ کوئی نور موجود ہے بے شک جو یہاں پر اپنی نور کی تجلیہ بکھیر رہا ہے. اس لیے کہ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے پروگرام دیکھے ہیں، ان میں اس طریقے سے ترتیب اور نظام نہیں پایا جاتا جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. بے شک. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص آپ کا جلوس میں شرکت کرنا اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا مجالس میں شرکت کرنا، جو علماء پڑھتے رہتے ہیں. آپ کو میں ایک روایت سناتا ہوں. جی. ہمارے ایک بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، آیت اللہ مقدس اردبیلی. جی. بڑا نام ہے، بڑی کیفیت ہے، جو اکثر ہمارے بڑے مراجع کرام کے استاد ہیں. مقدس اردبیلی بڑا نام ہے ان کے. اگر آپ پس منظر میں جائیں اور ان کی ابتدا دیکھیں تو بڑے کامیاب واقعات ان کے ہمیں ملتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو جائے. وہ آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، یہی ایام چل رہے ہیں، ایام اعزا کے. جی. اپنے شاگردوں کے ساتھ آپ چلے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ نہ جانے کیا ہوا کہ سامنے سے ایک جلوس آ رہا ہے. جی. ماتم کرتے ہوئے نوجوان آ رہے ہیں اور مقدس بھی اپنے سینے پہ ہلکے ہلکے ماتم کر رہے ہیں. نہ جانے کیا ہوا، ایک دم سے آپ نے سر سے امامہ اتارا اور سر و سینہ پیٹنا شروع کر دیا اور آنکھوں سے آنسو بالکل جاری ہو گئے اور پسینے میں شرابور ہو گئے. ماتم کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے، زمین پہ گر پڑے. انہیں اسی عالم میں اٹھا کے ان کے گھر پہ لے جایا گیا، عالم میں ہوش میں آئے. ایک عرصہ دراز کے بعد ایک شاگرد نے معلوم کیا، استاد اگر گستاخ معاف ہو تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی. جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم نے آقا آپ کو کبھی اتنے اس عنوان سے ماتم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ کیا وجہ رہی کہ آپ نے سر و سینہ پیٹنا شروع کر دیا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا؟ تو آقا پھر رونے لگے.
اور آپ نے فرمایا کہ میں کیوں ماتم نہ کرتا، اس لیے کہ میرے زمانے کا امام جلوس میں ماتم کرتا ہوا آ رہا تھا۔ جیسے ہمارے جوانوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم جلوس میں ماتم کر رہے ہیں، ہمیں ہنسنے کا یا خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اپنے خصوصی اعتبار سے اپنے منہ میں جو بہت سے ہمارے نوجوان گٹ کر ڈال دیتے ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، نظر کرائے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے جلوسوں میں امام زمانہ ہمارے حاضر ساتھ رہتے ہیں، رہتے ہیں، بالکل رہتے ہیں۔ تو